نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، انسان کی زندگی میں دو کیفیتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں. ایک کیفیت کا نام ہے آرام اور ایک کیفیت کا نام ہے تکلیف. اور بندہ مومن کو حکم یہ ہے کہ نعمت ملے تو وہ شکر کریں اور تکلیف آئے تو صبر کریں. صبر اور شکر یہ خدا کی طرف سے استقامت کے دو بہترین طریقے ہیں جن سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مشکوٰۃ شریف میں ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں فائدے ہی میں رہتا ہے. مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے. وہ کیسے؟ تو فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے اور نہ ملے تو صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے. اس کے لیے ہر کنڈیشن میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آرام کے معاملے میں صبر کرے تو مومن کے لیے اجر، تکلیف میں صبر کرے تو مومن کے لیے اجر، مصیبت آئے صبر کرے تو مومن کے لیے اجر، آرام میں آئے سکھ میں آئے شکر کرے تو مومن کے لیے اجر. دونوں طرح سے مومن فائدے میں رہتا ہے. یاد رہے صبر اور شکر بندگی کے دو پر ہیں. صبر اور شکر بندگی کے دو پر ہیں جس پر بندہ پرواز کر کے محبوب کے دروازے تک پہنچتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان. تو آدھا ایمان صبر، آدھا ایمان شکر. تو جس انسان کو یہ دونوں مل گئے اس کا ایمان کامل ہو گیا. جسے یہ دونوں ملے اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا. صبر بہترین عبادت ہے. قرآن مجید میں 70 سے 75 جگہ صبر کا ذکر آیا. ہر عبادت پر ثواب مقرر، ہر عبادت پر ثواب فکس، مگر صبر پر ثواب مقرر نہیں، کیونکہ اس کا ثواب بے اندازہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو پتہ یہ چلا جو دوسرے نیکوکار ہیں ان نیکوں کو تو جنت میں بہلا دیا گیا، لیکن جو صبر والے ہیں ان کو جنت والا ملتا ہے. لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت والا ملتا ہے. جب رب اس کا تو سب اس کا. جب رب ساتھ ہو گیا تو پھر کس کی کیا مجال ہے کہ کچھ بگاڑ سکے. لیکن آج ہماری اور تمہاری حالت یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف پڑ جائے تو بندہ بے صبری کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے. یاد رکھیں مصیبت میں جس نے صبر چھوڑ کے ٹینشن لے لیا تو اس کی مصیبت کم ہونے والی نہیں بلکہ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، بے قراری اور بڑھ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے،
عقل کھو جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ مصیبت پہ صبر نہ کرنا یہ مصیبت سے بھی زیادہ بدتر مصیبت ہے۔ مصیبت پہ صبر نہ کرنا یہ مصیبت سے بھی زیادہ بدتر مصیبت ہے، کیونکہ مصیبت میں ٹینشن لینے سے مصیبت کم نہیں ہوتی۔ اگر ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ ہوتا تو کتابوں میں ٹینشن کی فضیلت آتی، لیکن فضیلت ٹینشن کی نہیں، فضیلت صبر کی ہے، فضیلت نماز کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کی نعمت کھائے اس کے خاطر تکلیف بھی برداشت کریں۔ کتا مالک کا ٹکڑا کھاتا ہے تو 1000 بار اس کی لاٹھی بھی کھا لیتا ہے۔ چاہے زندگی میں سکھ کے دن آئے، چاہے مصیبتوں کے دن آئے، زندگی میں نعمت اور مصیبت یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں جو رب کی رضا میں راضی رہا وہی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں خوش رہے مصیبتوں میں ناراض وہ رب کا بندہ نہیں، وہ پیٹ کا بندہ ہے۔ وہ رب کا بندہ نہیں، وہ پیٹ کا بندہ ہے۔ حضرت ایاز کو ایک مرتبہ ہاتھی پہ بٹھا دیا گیا اور ان کا جلوس نکالا گیا۔ بڑی حضرت ایاز کی عزت ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ آج تو ایاز کو جو عزت اور افزائی دی جا رہی ہے کہ چاروں طرف سے گلپوشی ہو رہی ہے، ہاتھی پہ بٹھا کے جلوس نکل رہا ہے۔ مگر جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے دوسرا منظر دیکھا، بالکل اپوزٹ دیکھا کہ وہی ایاز کو آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ہے۔ اس دن دیکھا تو عزت ہو رہی تھی اور آج دیکھا تو گلے میں جوتے کا ہار۔ تو کسی نے حضرت ایاز سے پوچھا کہ ایاز وہ کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ایاز نے مسکرا کے جواب دیا، اس دن تم نے جو دیکھا تھا وہ تو عز و منتشا کا ظہور تھا، اور آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ تو ذل و منتشا کی جلوہ گری ہے۔ میں اس دن بھی خوش تھا، آج بھی خوش ہوں، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ یہی حضرت ایاز ہے۔ ایک مرتبہ ان کو ان کے آقا سلطان محمود غزنوی نے ایک کڑوا پھل کھانے کو دیا۔ پھل تھا کڑوا، لیکن حضرت ایاز نے بڑے مزے لے لے کے کھایا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کیا دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے کڑوے اور میٹھے میں تمیز نہیں معلوم؟ تو حضرت ایاز کہتے ہیں ہاں یہ پھل کڑوا ہے، لیکن یہ پھل اس کے ہاتھ سے آیا ہے جس نے پہلے بہت مٹھائیاں بھی کھلائی ہیں۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ جہاں ہماری زندگی میں راحتوں کے، خوشیوں کے جب بے شمار دن ہم جیتے ہیں، اگر کچھ دن کی پریشانی آ جائے، کچھ دن کی بیماری آ جائے، کچھ دن میں مصیبت پڑ جائے، تو بندے کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا زندگی میں مصیبت آنا بھی بڑا ضروری ہے۔ مصیبت آنی چاہیے لائف کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن مصیبت پہ صبر کیے بغیر ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ مومن کو ایمان کی حلاوت اس وقت ملے گی جب وہ مصیبتوں کے اوپر صبر کرے گا۔ امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ جناب ضحاک نے کہا، توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی زندگی میں 40 راتیں ایسی گزر گئی کہ اس 40 راتوں میں سے ایک رات بھی وہ غم اور ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوا، کسی کی زندگی میں 40 راتیں ایسی نکلی کہ ان 40 راتوں میں وہ ایک بار بھی تکلیف اور غم میں مبتلا نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ مصیبت آنی چاہیے۔ ایمان کی مٹھاس اس وقت ملے گی جب مومن مصیبت پہ صبر کرے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، سونے کو آگ پہ پرکھا جاتا ہے اور مومن کو آزمائش کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ سونے کو آگ پہ پرکھا جاتا ہے اور نیک بندے کو آزمائش کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کو تکلیف
تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت پہ بے صبری کر کے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ علامہ صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا کہ ایک دن ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، اس کی بیوی پانی لے کر کے آئی، جیسے ہی وہ پانی لے کر کے آئی کہ اتنے میں اس کا شوہر سو گیا تھا، اس کی آگ لگ گئی تھی۔ بیوی اتنی فرمانبردار تھی کہ پانی کا برتن لے کر وہ شوہر کے سرہانے پوری رات کھڑی رہی، شوہر کو جگایا نہیں، نیند سے اٹھایا نہیں، وہ سو گیا اور وہ سرہانے برتن لے کر رات سے کھڑی ہے۔ جب صبح کو بیدار ہوا، بیوی کو سرہانے دیکھا تو کہا اتنی نیک اور فرمانبردار، پانی میں نے رات میں مانگا تھا، یہ اب تک یہاں برتن لے کر کھڑی ہے۔ شوہر کو بیوی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے دل میں بیوی کی محبت دگنا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، تو میری اتنی فرمانبردار بیوی ہے تو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، لیکن آج تو نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ مانگ، آج تو مجھ سے کیا مانگتی ہے، آج جو مانگی میں تجھے دلا دوں گا۔ شوہر نے جب یہ آفر کی تو بیوی کہتی ہے کہ اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو طلاق دے دے۔ کیا کہا؟ اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو طلاق دے دے۔ شوہر نے جب سنا تو اسے حیرت ہوئی کہ میں یہاں محبت کے دریا لٹانے پر آمادہ ہوں اور یہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، تو کہا چلو حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ دونوں میاں بیوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے میں چل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے اس کے شوہر کو پیر میں ٹھوکر لگی اور اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر کو پیر میں فریکچر آ گیا تو اس نے فوراً کہا چلو اب گھر، اب طلاق نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ اب گھر چلو، اب طلاق نہیں چاہیے۔ تو شوہر حیرت میں پوچھتا ہے کہ پہلے تو طلاق مانگ رہی تھی اور اب جب یہ مجھ پر مصیبت آئی تو تو کہتی ہے طلاق نہیں چاہیے، معاملہ کیا ہے؟ تو عورت کا جواب دل پہ لکھ لینا۔ وہ عورت کہتی ہے طلاق مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیارے آقا کی حدیث سنی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس کو آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں برسوں سے تیرے ساتھ رہ رہی ہوں، تیری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے، تیری زندگی میں راحت ہی راحت ہے، تیری زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں آیا، تیری لائف میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ حضور تو یہ فرمائے کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں تو برسوں سے تیرے ساتھ رہتی ہوں، تجھے کبھی میں نے آفت میں نہیں دیکھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس سے اللہ محبت نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھ سے طلاق مانگی۔ لیکن اب جب تیرے پیر میں ٹھوکر لگی اور ہڈی ٹوٹ گئی، تجھ پر مصیبت آئی، تجھ پر آفت آئی، تو مجھے لگا کہ ہاں اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، اس لیے اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ آج ہم نے کرائٹیریا یہ بنا رکھا ہے کہ اگر کسی کے لائف میں کوئی تکلیف نہیں، ہم سمجھتے ہیں سب سے سکھی آدمی وہ ہے۔ ہماری لائف میں تو مصیبتوں کا بوچھار نہیں، بلکہ زندگی میں دکھ نہیں آتے، ٹینشن تو ان کو لینا چاہیے، کیونکہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس پر جو صبر کر جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تجھ پر تقدیر الہی جاری ہو کر رہے گی، ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تجھ پر تقدیر الہی جاری ہو کر رہے گی۔ ہاں اگر صبر کرے گا تو ثواب پائے گا، اور جو صبر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ صبر کرے گا تو ثواب پائے گا، بے صبری کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھیان سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ
مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھ پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اور میری اتنی کیئر کرتے ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ سکھی عورت کوئی اور نہیں۔ کیا کہا؟ شوہر مجھے اتنا چاہتے ہیں میرے کہ میں سمجھتی تھی کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی سکھی عورت نہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کی ایک عادت تھی، وہ یہ کہ وہ جب بھی مسجد نبوی شریف سے گھر واپس آتے تو آنے کے بعد جو پیاری بات حضور سے سن کے آتے مجھے سناتے تھے۔ یہ ان میں عادت تھی کہ جب بھی وہ مسجد نبوی شریف سے آقا کی بارگاہ سے آتے، جو پیارا جملہ حضور سے سن کے آتے وہ حدیث آ کے مجھے بھی سناتے۔ کہتی ہے کہ آج میرے شوہر مسجد نبوی سے گھر آئے اور آنے کے بعد ابو سلمہ ام سلمہ سے کہنے لگے کہ آج میں نے پیارے آقا سے بڑی پیاری حدیث سنی ہے، سن اور تم بھی یاد کر لیں۔ کہا وہ کون سی حدیث؟ توجہ، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر مصیبت آئے تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں تو ذہن یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو ہی پڑھنے کا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرماتے ہیں کہ مصیبت آئے تو پڑھے اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حدیث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ مصیبت آئے یہ آیت پڑھے، اس کے بعد دعا کرے کہ مولا جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز اس سے لی ہوگی اللہ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ کس کو؟ جو اس حدیث پہ عمل کرے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس حدیث کو ایسا یاد کر لیا تھا کہ اگر میرے گھر کا چراغ بھی بجھتا تو میں پڑھتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتی ہے کہ میں استقامت کے ساتھ اس حدیث پر عمل پیرا تھی، لیکن ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری زندگی میں ایک مصیبت ایسی آئی کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے آ کے یہ حدیث بتائی۔ کہا میں حدیث پر عمل کرتی ہوں لیکن میری زندگی میں ایک بھی وہ مصیبت آئی کہ سب سے زیادہ چاہنے والا شوہر، سب سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا شوہر دنیا سے چلا گیا، میرے شوہر انتقال کر گئے۔ ابو سلمہ کے انتقال پہ بھی میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہے میں نے پڑھ تو لیا اور حضور کی حدیث میں مجھے یقین بھی ہے، لیکن میرے دل میں خیال یہ بھی چل رہا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے نہیں مل سکتا، ان سے بہتر مجھے کوئی نہیں مل سکتا، ان سے زیادہ پیار کرنے والا مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہے ایک طرف حضور کی حدیث، ایک طرف دل میں یہ خیال، کہتی ہے پھر دوسرا خیال بھی آتا کہ نعم البدل کیسے ملے گا، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، میں بڑھاپے کے قریب ہوں، میرا رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کون مجھ سے شادی کرے گا، نعم البدل بہتر نعم البدل مجھے کیسے ملے گا۔ کہتی ہے ایک طرف حضور کی حدیث ہے اور ایک طرف میرے دل میں یہ خیال ہے کہ پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے تو حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا دن کو دن ہے تو دن ہو گیا، اگر شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو گئی۔ اللہ نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ نکلی ان کے منہ سے جو بات وہ ہو کے لگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ہونا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے حدیث پر عمل کر لیا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ بہتر نعمت عطا فرمائے گا، یہ آیت پڑھو اور دعا کرو، جو زندگی میں گیا ہے اس سے بہتر اللہ دے گا۔ کہتی ہے ایک طرف حضور کی حدیث ہے اور ایک طرف دل میں یہ خیال ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، ان سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر نہیں مل سکتا، نعم البدل کیسے ملے گا، حدیث پہ بھی یقین، ایک طرف دوسری طرف یہ بھی خیال۔ کہتی ہے
بریلی سے امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب گل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرماتی ہے میں تو یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا, مدینے کے سب سے سخی عورت میں ہوں. کہتی ہے میں تو بات مدینے کی کرتی تھی لیکن اللہ نے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا, اس زمین میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا. تو ابو سلمہ نے, حضرت ابو سلمہ کے انتقال پر ام سلمہ نے صبر کیا, حضور کے فرمان پر عمل کیا, صبر کیا, شکر کیا کہ مصیبت آئے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ نے وہ نعمت بدل دیا کہ تھی تو ام سلمہ لیکن ام المؤمنین ہو, تھی تو ام سلمہ لیکن ام المؤمنین ہو گئی. یہ ہے صبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی اور آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کے انتقال کے بعد امام اعظم سے چلنے والا, ان سے حسد کرنے والا, ان سے جیلسی رکھنے والا ایک آدمی امام اعظم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے ایسی بات کی کہ انسان کا خون کھول جائے, آدمی سنے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جائے. وہ حاسد امام اعظم ابو حنیفہ سے آگے کہتا ہے کہ سنا ہے تمہارے والد انتقال کر گئے. کہا ہاں میرے والد انتقال کر گئے. اس نے پھر پوچھا کہ سنا ہے تمہاری ماں بڑی خوبصورت ہے, میرے ساتھ نکاح کر دو. بتائے کتنا غصہ دلانے والی بات ہے. والدہ کی عمر 90 سے زیادہ ہو گئی, والد انتقال میں ہے, انتقال کر گئے, والدہ عدت میں ہے, اور ایک آ کر کے کہتا ہے سنا ہے تمہاری ماں بڑی حسین ہے, میرے ساتھ نکاح کر دو. کتنی تلخ بات ہے, کتنی کڑوی بات ہے, کتنا غصہ دلانے والی بات ہے. امام اعظم اس حاسد کو جواب دیتے ہیں کہ میری ماں عاقلہ اور بالغہ ہے, میری ماں عقل والی ہے اور بالغ ہے, میں ان سے پوچھوں گا, اگر ان کے نکاح کا ارادہ ہوا تو تم کو خبر کر دوں گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی. سمجھو کیا کہا کہ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی. میں نے فوراً صبر کر لیا اور میں نے اسے جواب دیا کہ میری ماں اکیلا اور بالغہ ہے, ان سے پوچھوں گا, اگر ان کے نکاح کا ارادہ ہوا تو تم کو خبر کر دوں گا. امام اعظم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا یہ کیسا امتحان ہے, کوئی اپنی ماں کے بارے میں کیسے صبر کرے. دیکھیں امام اعظم دل میں کہہ رہے ہیں مولا یہ کیسا امتحان ہے میرا, کوئی اپنی ماں کے بارے میں کیسے صبر کرے, کوئی اپنے باپ کے بارے میں کیسے صبر کرے, کوئی اپنی بہو بیٹی کے بارے میں کیسے صبر کرے. امام اعظم کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دور میں چلا, دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے تیرے لیے صبر کر دیا, مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا اور اس کو جواب دے دیا. امام فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دور وہ چلے بات کر کے کہ وہ حسد کرنے والا, وہ آپ کی ماں کے بارے میں بکواس کرنے والا تڑپنے لگا. دیکھیں امام گئے اور اس کی حالت بگڑی. روایت بتاتی ہے کہ اس کی کیفیت ایسی بگڑی کہ وہ بکواس کرنے والا اتنا تڑپا, ایسی بگڑی حالت کہ روح پرواز کر گئی, زمین پہ مردہ ہو کے گر گیا. وہی لاش پڑی ہے اس کی زمین پہ مردہ ہو کے گر گیا. تو کسی نے امام اعظم سے پوچھا حضرت اس کو کیا ہوا؟ امام اعظم کہتے ہیں ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. کیا کہا؟ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. فرمایا صبر کرو, صبر کرو, اپنے مخالفوں کے مقابلے میں صبر کرو, اپنے ورودھیوں کے معاملے میں صبر کرو, اپنے پریشان کرنے والوں کے معاملے میں صبر کرو. اندر والے ہی ستا رہے ہیں, اندر والے ہی بدنام کر رہے ہیں, اندر والے ہی اپوزٹ میں کھڑے ہیں اور تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا اپنے مخالفوں کے معاملے میں اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے, تو چپ رہے اور اس کی جیت نکل جائے, تو چپ رہے
کو دیکھ کر کے میں نے کہا یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، مولا بے شک تیرا فرمان سچا ہے، واقعی تو میرے ساتھ ہے، بے شک تیرا فرمان سچا ہے، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو میرے ساتھ ہے، میں نے اس کو سزا نہیں دی، میں نے اس کو سزا نہیں دی، اگر میں اسے سزا دیتا تو کیا دیتا؟ تھپڑ مارتا یا اس کا سر پھوڑ دیتا یا ہاتھوں پائی ہوتی، لیکن پھر بھی میں اس کی جان تو نہیں لے سکتا تھا نا، لیکن میں نے صبر کیا، مولا تو میرے ساتھ ہے۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، یہ ہے صبر کی نعمت۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ خط آئے، خط میں اعلیٰ حضرت کو معاذاللہ گالیاں دی گئی تھی، اعلیٰ حضرت کو خط میں گالیاں دی گئی تھی، وہ خط اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے گالیوں سے بھرے ہوئے جب خط دیکھے تو اعلیٰ حضرت سے کہا حضور میں ان سب لوگوں پہ کیس کر دوں گا، انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، میں ان سب پہ مقدمہ کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب ملک العلماء کا یہ انداز دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے ظفر الدین جاؤ میری دوسری الماری سے کچھ اور خط نکال کے لے کر آؤ۔ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری گئے، اعلیٰ حضرت کی دوسری الماری سے دوسرے خط نکال کے لائے، اور وہ خط کون سے تھے؟ جس میں اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کی گئی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت کی شان کو بیان کیا گیا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث پاک کے سچے نائب ہیں، آپ علم کا سمندر ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ ایک طرف وہ خط ہے جس میں اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی گئی ہیں، ایک طرف وہ خط ہے جس میں اعلیٰ حضرت کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے، دونوں خط سامنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ملک العلماء سے فرمایا کہ اے ظفر الدین بہاری کیس بعد میں کرنا، پہلے یہ کرو کہ جن جن لوگوں نے میری تعریفیں کی ہیں ان سب کو زمین دلا دو۔ کیا کہا؟ ان سب کو زمینیں دلاؤ، ان سب میں پراپرٹی بانٹو، ان سب کو جائیدادیں دلا دو، اور ان سب کو زمین کے ٹکڑے دینے کے بعد پھر مجھ پہ کیس کرنا جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہے۔ ملک العلماء کہتے ہیں حضور میں سب کو زمین تو نہیں دلا سکتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے صبر کرنے دو۔ کیا فرمایا؟ پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے یقین ہے میں صبر کروں گا، اللہ مجھے بہتر اجر فرمائے گا۔ اور اللہ نے امام کو کیسا اجر دیا کہ امام احمد رضا قطب مینار کی اونچائی کی اس آخری منزل کا نام ہے کہ جس کی اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، وہ امام احمد رضا کی شان ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ تو دوستو زندگی کے سفر میں صبر اور شکر لازمی، ان کے بغیر آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے نا، 0 سے 100 اور 100 سے 0 ایک دم ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں یہ آنی ہے، آ کر رہے گی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی، بات تو یہ ہے کہ آپ اس مصیبت کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، آپ اس کے مینج کیسا کرتے ہیں۔ یاد رہے مصیبت آئی تو مصیبت آنے کے فوراً بعد پہلے 5 منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھیانک خبر ملی تو پہلے 5 منٹ آپ کو اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے۔ اگر آپ نے صبر نہیں کیا اور دماغ کے کیمیکل ادھر سے ادھر ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ کھسک سکتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی، آپ محتاج بن سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مصیبت آنے کے فوراً بعد 5 منٹ کا صبر بہت ضروری۔ مصیبت آئی پہلے 5 منٹ جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا آگے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو مصیبت آنے کے فوراً بعد 5 منٹ کا صبر بہت ضروری۔
کیونکہ حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو. کیا کہا؟ صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو. حضرات، اور شکر ابو حازم سے پوچھا گیا آنکھوں کا شکر کیا؟ حضرت ابو حازم سے، تفسیر نعیمی میں ہے، ابو حازم سے پوچھا گیا آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا برائی دیکھو تو چھپاؤ، اچھائی دیکھو تو ظاہر کرو. آنکھوں کا شکر آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی برا معاملہ سامنے آ جائے تو اگر اس کے اندر کوئی کوالٹی ہو تو اس کی تعریف تو ہم سے نہیں ہوتی، لیکن اس کے عیب کا ڈھنڈورا ضرور پٹ دیا جاتا ہے. تو پوچھا گیا آنکھوں کا شکر کیا؟ فرمایا برائی دیکھو تو چھپاؤ، اچھائی دیکھو تو ظاہر کرو. پوچھا کان کا شکر کیا؟ کہا بری بات سنو تو بھول جاؤ، اچھی سنو تو یاد کر لو. پوچھا ہاتھ کا شکر کیا؟ کہا اس سے وہ چیز نہ پکڑو جس کے لیے یہ بنائے نہ گئے ہو. فرمایا پیٹ کا شکر کیا؟ کہا پیٹ کا شکر یہ کہ اس کے نیچے والے حصے میں کھانا ہو اور اوپر والا حصہ علم سے بھرا ہوا ہو. فرمایا شرمگاہ کا شکر کیا؟ کہا بیوی اور نوڈی کے علاوہ کسی پر استعمال نہ کرو. پوچھا گیا پیروں کا شکر کیا؟ کہا جو لوگ محتاج ہیں ان کی مدد کے لیے چلو. ابو حازم فرماتے ہیں جن میں یہ ساری باتیں ہوں گی وہ پورا شاکر ہے، وہ پورا شکر کرنے والا ہے. حضرات گرامی، آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جو رات کو ہم سو جاتے ہیں نا تو کیسے سوتے ہیں؟ پہلے ہم کو اونگ آتی ہے، پھر بغاسہ آتا ہے، جمائی آتی ہے، اس کے بعد ہم آنکھ بند کرتے ہیں، پھر نیند میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ This is a complete process. نیند کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. نیند کے، سلپ کے، سلپنگ کے، نیند کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. REM sleep, rapid eye movement and deep sleep. نیند کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. اور جب بندہ تیسرے سٹیج میں پہنچتا ہے سو کر، جس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں، گہری نیند، اور یہ وہ اوستھا ہوتی ہے جس میں آدمی کو خواب آتے ہیں. نیند کے اسی سٹیج میں آدمی کو خواب آتے ہیں، سونے کے فوراً بعد تو نہیں آتے. جب وہ ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے تب اس کو خواب آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب سونے والا گہری نیند میں جانے کے بعد جب خواب دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی باڈی، اس وقت اس کا جسم ایسی اوستھا میں ہوتا ہے کہ ڈیپ سلیپ وہ سٹیج ہے کہ اس میں آدمی کا دماغ اس کے اعضاء کو بند کر دیتا ہے. یہ ایسا سٹیج ہے جس میں مسل توڑ جاتی ہے. ہم جب ڈیپ سلیپ میں چلے گئے اس وقت ہمارا دماغ جو ہے جسم کو بے جان کر دیتا ہے. اسی لیے تو خواب میں اگر آپ شیر دیکھیں تو ڈر کے بھاگتے نہیں، میں بستر پہ کھڑے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے خواب میں اگر کوئی شیر دیکھے تو ڈر کے بھاگتا نہیں، بستر ہی میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ نے اس کے جسم کو بند کر دیا ہے، بے جان کر دیا ہے. اور اگر آپ جسم بے جان نہ ہو اور نیند کے آخری سٹیج میں آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہلنے لگے، دوڑ کر کے بھاگنے لگے، کسی کو مارنے لگے، ہو سکتا ہے یہ اٹھ کے چلے جائیں. لیکن آپ بھیانک سے بھیانک خواب پورا جب دیکھ لیتے ہیں پھر ہی اٹھتے ہیں. اور جب تک خواب چل رہا ہے آپ سو رہے ہیں، پڑے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کے اعضاء کو بند کر دیا ہے. سمجھانا یہ ہے کہ نیند کا جو یہ تیسرا سٹیج ہے یہ موت کے بالکل قریب ہوتا ہے. نیند کا یہ تیسرا سٹیج یہ موت کے بالکل قریب ہے. بالکل موقع پہ آ جاتے ہیں ہم رات کو، اگلے ہی سٹیج پہ موت ہے، لیکن روزانہ اس سٹیج پہ جا کر صبح اٹھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ شکر کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شکر کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے آئیلیڈز، یہ پلک کے اوپر کا حصہ، اس کو آئیلیڈز کہتے ہیں، آنکھوں کے اوپر کا حصہ، یہ بند چالو ہوتی ہے، شٹر اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، اس کو آئیلیڈز کہتے ہیں. ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ٹوسس، اس میں پی سائلنٹ ہے، PTSIOS ٹوسس. ٹوسس یہ بیماری جس کو ہو جاتی ہے
اس کی آئیلیٹس کی پلکوں کی اوپر کی جھلی ایسی بے جان ہو جاتی ہے کہ پھر یہ پلکیں صحیح سے بند نہیں ہوتی، یا تو بہت بڑھاپے کی وجہ سے کوشش ہو جاتا ہے، یا دماغ کی طرف سے سگنل آنا بند ہو جاتے ہیں، تب یہ بیماری ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو توسیس بیماری ہے، وہ ٹیبل لگا لگا کے آنکھیں کھولتے ہیں، میری اور تمہاری کھلی ہوئی ہے، شٹر ایزی اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، بتاؤ شکر کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر روزانہ آدھے لیٹر سے لے کر 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہوتا ہے، ہمارے منہ میں آدھے سے 1.5 لیٹر تک روزانہ تھوک پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھوک کیا کرتا ہے؟ یہ منہ کی کیٹانوؤں کو، جراثیم کو مار دیتا ہے، ہمارے منہ کو صحیح رکھتا ہے، کھانے کے ساتھ مل کے خوراک کو اندر لے کر جاتا ہے۔ اگر ہمارے منہ میں یہ روزانہ تھوک پیدا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بیماریاں لگ جائیں گی، ہمارا منہ سوکھ جائے گا، کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوگا، ہم کو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا۔ روزانہ آدھے سے 1.5 لیٹر تھوک بنتا ہے اور ہزاروں دقتوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ شکر کا مقام نہیں ہے تو اور کیا؟ آج اگر کسی کی ایک کڈنی خراب ہو جائے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا 20 سے 25 لاکھ خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو 2 دی ہیں، بتاؤ اس کے لیے کچھ خرچ کیا ہے تم نے؟ اگر آج آکسیجن لیول ڈاؤن ہو جائے، ہماری سانس میں ذرا سی گڑبڑی آ جائے، فوراً ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا، وہاں آپ کو آکسیجن لگایا جائے گا، آپ تو سانس لیتے رہیں گے لیکن ایک ایک سانس کا پیسہ نوٹ ہوگا۔ جتنا آپ نے آکسیجن لیا ہے پہلے پیمنٹ بھرو پھر گھر جاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم دن رات اوپر نیچے آگے پیچھے آکسیجن لیتے ہی رہتے ہیں کہ ہر مہینے کوئی بل آتا ہے۔ یہ شکر کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سب سے بڑا شکر رب کی بارگاہ میں یہ ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، نہ ہم نے اس کے لیے دعا کی، نہ ہمارا کوئی ایسا عمل، نہ ہم نے کوئی ایسی خوبی، ہم تو اس امت میں پیدا ہو گئے جس پر دیگر انبیاء رشک کرتے تھے۔ شکر کا مقام ہے۔ حضرات گرامی، یہاں 2 باتیں بتا کر گفتگو کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو 2 باتیں بڑی ضروری، اگر یہ 2 باتیں آپ میں نہیں تو آپ شکر کبھی ادا نہیں کرو گے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو شکر ادا کرنا ہے، شاکر بننا ہے، تو پہلی لازمی چیز یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں پہ نظر رکھو۔ دنیا کے معاملے میں اگر آپ کو شکر گزار بننا ہے تو پہلی چیز یہ لازمی ہے بھائی، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، تب تو آپ شکر کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس 1 روٹی ہے، اگر آپ کے پاس 1 روٹی ہے تو اس کو مت دیکھو جو 1 درجن لے کے بیٹھا ہے، بلکہ اس کو دیکھو جس کے پاس 1 بھی نہیں۔ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس 1 تو ہے، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا گھر نہیں تو اس کو مت دیکھو جو بنگلے میں رہتا ہے، بلکہ اسے دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پیر میں پہننے کے لیے اچھا جوتا نہیں تو اس کو مت دیکھو جس کے پاس بہترین جوتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھو جس کا پیر بھی کٹا ہوا ہے، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں تو اس کو مت دیکھو جو تجوری پہ تجوری بھر رہا ہے، بلکہ اس کو دیکھو جس کے پاس کھانے کو دینے والا بھی نہیں، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے پہ نظر رکھو۔ اگر آپ نے دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھا، کبھی شکر ادا نہیں کرو گے، روتے ہی رہو گے، کبھی شاکر نہیں بنو گے، ہمیشہ روتے رہو گے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے پہ نظر، دین کے معاملے میں اوپر والے پہ نظر۔ کیسے؟ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو اسے مت دیکھو جو 1 بھی ٹائم کی نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اسے دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے، جو چاشت بھی پڑھتا ہے، جو اشراق بھی پڑھتا ہے، جو وابین بھی پڑھتا ہے۔ اگر آپ 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اسے مت دیکھو جو 1 بھی نہیں رکھتا،
دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو نفل بھی کبھی نہیں چھوڑتا، تب آپ شاکر بنیں گے۔ اگر آپ نے دنیا میں اوپر والوں پہ نظر، دین میں نیچے والوں پہ نظر رکھی تو آپ شاکر کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ شاکر اسی وقت بنیں گے، شکر گزار تبھی بنیں گے دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ شکر گزار بننا ہے تو کبھی اپنی حقیقت کو مت بھولو، کبھی اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو مت بھولو۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے؟ جب تم اور میں پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ کیا اس وقت ہمارے ہاتھ پیر میں کوئی طاقت تھی؟ کیا اس وقت ہم میں کوئی سمجھ تھی؟ کیا اس وقت ٹھنڈی گرمی سے بچنے کا کوئی ہنر تھا؟ اس وقت جب ہم بالکل مجبور تھے، ہم کو کس نے سہارا دیا؟ کس نے ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی؟ کس نے ماں کے سینے میں غذا کو پیدا کیا؟ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو خدا کی قدرت سب کچھ کر رہی تھی۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو خدا کی قدرت سب کچھ کر رہی تھی۔ تو اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولو، اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولو۔ سلطان محمود غزنوی حضرت ایاز کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کے چہیتے تھے اور حضرت ایاز سے جلسی کرنے والے عاشق ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو ایاز کو ہم سلطان کی نظروں سے گرا دیں، ہمیشہ تلاش میں تھے۔ اس وقت حضرت ایاز کی عادت یہ تھی کہ وہ شاہی گوشہ کھانے کے اندر چھپکے چلے جاتے ہیں اور ایسے جاتے جیسے کوئی چور جاتا ہے۔ جانے کے بعد حضرت ایاز دروازہ بند کر لیتے، تھوڑی دیر اندر بیٹھتے، پھر نکلتے باہر آتے۔ جب حاسدوں نے دیکھا، وہ تو موقع ڈھونڈ ہی رہے تھے، حاسدوں نے دیکھا تو کہا یہ اندر جاتا ہے، بہت دیر بعد نکلتا ہے، لمبا ہاتھ مارتا ہے، بڑی چوری کرتا ہے یہ روز جا کر۔ سلطان محمود غزنوی کو جا کر کے شکایت کر دی کہ ایاز روز توشہ خانے میں جا کے لمبی چوری کر کے دیر سے باہر نکلتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سنا تو کہا اچھا اب جائے تو مجھے خبر کرتا ہے۔ حضرت ایاز دوسرے دن پھر عادت کے مطابق اندر گئے، دروازہ بند کیا۔ حاسدوں نے محمود غزنوی کو خبر کر دی کہ چلو وہ گئے ہیں، آپ کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا موقع ہے۔ سلطان محمود غزنوی توشہ خانے پر آئے، دیکھا ہاں دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، دروازہ کھلوا نہیں، کھول نہیں رہا کوئی۔ آواز دی ایاز میں محمود ہوں، محمود دروازہ کھولو۔ حضرت ایاز نے دروازہ کھولا، ہاں واقعی ایاز موجود ہے اور ان کے پاس بہت بڑا صندوق، ایک باکس پڑا ہوا ہے۔ حاسدوں نے کہا حضور چوری کا مال اسی میں ہے، چوری کا مال اسی میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز صندوق کو کھولا جائے، تالے کو کھولا جائے۔ حضرت ایاز کہتے ہیں حضور اس میں میرا راز چھپا ہوا ہے، اس میں میرا راز چھپا ہوا ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں کھولتا ہوں۔ حاسد تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے، لیکن سلطان کے حکم پر جب ایاز نے صندوق کھولا تو اندر سے خزانہ نہیں، ایک پھٹی ہوئی لنگی، ایک بوسیدہ کرتا اور ایک پھٹی ہوئی ٹوپی، بوسیدہ ٹوپی، یہ تین لباس اندر سے نکلے۔ سلطان نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ یہ لنگی، کرتا اور ٹوپی۔ تو ایاز جواب دیتے ہیں حضور جب میں غلام بنا کر آپ کے پاس لایا گیا تھا نا، اس وقت میرے بدن پہ یہی لباس تھا۔ توجہ، جو بات آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، کہا حضور جب غلام بنا کے تمہارے پاس مجھے لائے تھے نا، اس وقت میرے بدن پہ یہ لباس تھا، لیکن آپ نے کرم اتنا کیا، آپ نے نوازشیں اتنی کی، آپ نے مجھ پر مہربانیاں اتنی کی کہ آپ نے اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا اور آج مجھے پہنا رہے ہیں، اسی لیے روزانہ میں آتا ہوں اور شاہی لباس اتار کر یہ غلاموں والا لباس پہنتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں ایاز تیری یہی حقیقت ہے۔ روزانہ آتا ہوں، شاہی لباس اتار کر یہ غلامی کا لباس پہنتا ہوں اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے آقا سے غداری مت کرنا، اپنے آقا سے بے وفائی مت کرنا، تیری حیثیت یہی ہے، ایاز تیری اوقات یہی ہے، یہ ساری چمک دمک تیرے آقا نے تجھے دی ہے، ورنہ تیری اصلیت تو یہی ہے۔ اپنے آقا سے غداری مت کرنا، اپنے آقا سے بے وفائی مت کرنا، ایاز تیری یہی حقیقت ہے۔ تو حضور روزانہ کر
اپنے نفس کو سکھاتا ہوں سمجھانا یہ ہے اپنی حیثیت کو نہ بھولو اپنی حقیقت کو نہ بھولو ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے یہ سب رب کا کرم ہے یہ سب رب کی عطا ہے یہ سب رب کی نوازشیں ہیں سمجھانا یہ ہے کہ جو رب کا شکر گزار بننا چاہے وہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے اور اپنی حقیقت کو نہ بھولے اور جس نے یہ کیا وہی رب کا شکر گزار بننا ہے وہی رب کا شکر گزار بندہ ہے تو صبر اور شکر بہت بڑی نعمت ہے آج کا پیغام جو آج یہاں محفل سجائی گئی یہ دو درس اپنی زندگی میں لے کر جائیں کہ ہم رب کا شکر کریں گے ہم کیسی بھی سچویشن ہو صبر کریں گے اور جس کی زندگی میں صبر اور شکر آ گیا اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں طمانینت آ جاتی ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور دوستوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ صابر ہوگا اتنا ہی رب کے قریب ہوگا جتنا صبر زیادہ اتنی قربت زیادہ جتنا صبر زیادہ اتنی قربت زیادہ تو صبر کرے تھوڑا کما رہے ہیں تو صبر کرے چھوٹا گھر ہے تو صبر کرے بیماری آ گئی تو صبر کرے مصیبت آئی تو صبر کرے تکلیف آئی تو صبر کرے کیونکہ جہاں صبر نہیں وہاں درجنوں مصیبتیں ہیں اور جہاں صبر ہے تو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے جب رب ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے جتنی باتیں میں نے پیش کی جو بھی کثرت صحبت مجھ سے غلطیاں ہوئی یا کم علم کی بنیاد پر اگر کوئی بات غلط پیش ہو گئی ہو تو میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ